بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، ایک سوال بہت شدت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، فون کر کے دوست احباب مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں بھی بنگلہ دیش کی طرز کا فساد ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ بھی کوئی ایسی تحریک سامنے آ سکتی ہے؟ سوال تو ان کا بڑا ویلڈ ہے، اور جواب یہ ہے کہ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس سوال کے ساتھ یہ سوچئے کہ ہم ان حالات سے کیسے بچیں۔ یہ اس سوال سے بھی زیادہ اہم بات ہے میرے نزدیک، کہ ہم ان حالات سے کیسے بچ جائیں جو حالات ابھی بنگلہ دیش میں پیش آئے ہیں۔ دیکھیے، عمران خان نے تو اپنی اٹموسٹ کوشش کر دی، یعنی ان کے لوگوں نے اتنی مرتبہ وہ کینسل کیے، انہوں نے ان کے جلسے کے پرمٹ، اور اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ نہیں تم جا کے اڑ جاؤ اور کرو جلسہ۔ اس نے ہمیشہ جو ہے نا یہ تلقین کی ہے کہ پرامن طریقے سے رہو اور فساد سے بچو۔ بہت اس نے پوری کوشش کر لی ہے، لیکن انہوں نے اس کی تمام کوششوں کو ناکام کر دیا ہے۔ اب کوئی دوسرا راستہ رہ نہیں گیا ماں سوائے اس کے کہ وہ ہو دمادم، جس کو کہتے ہیں پاکستان میں دمادم مس قلندر۔ اچھا، ذرا اس بات کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بڑی تحریکیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، ان کی روٹ کاز کیا ہیں۔ اس کے لیے چند بہت ہی بیسک سے 3-4 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ اگر آپ وہ ذہن میں سجا لیں گے تو ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کریں گے اور بور بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ فار ایگزامپل دیکھیے، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انصاف کی خواہش یا انتقام کا جذبہ، یہ دو بہت اسٹرانگ ایموشن ہیں۔ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو ایسی تحریکیں جو ہیں وہ بہت سپیڈ سے آگے جاتی ہیں، اور اس کو بیس جو فراہم کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کو، وہ کسی بھی معاشرے کی جو ہوتی ہے اکنامک ایشوز، وہ پلس ہیومینیٹیرین ایشوز، یہ دو بیس فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ دو چیزیں جو ہیں اوپر کی، انتقام یا انصاف کی خواہش، یہ اس کو تیزی سے لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بیسکس ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اب میں آپ کا ٹائم بچانے کے لیے اور زیادہ آپ کو میری بات پہ غور نہ کرنا پڑے، میں فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، اور اس کو چاہیں گے ہم کہ یہ ذرا اور آسان ہو جائے۔ دیکھیے، 3 اہم پوائنٹ ہیں جن کو آپ کو ضرور اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے اس نے پورے معاشرے کا بیلنس خراب کر دیا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے کہ آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک امریکن میگزین میں تھا کہ اگر نواز شریف، زرداری الگ الگ روز $10,000 خرچ کریں تو 50 سال گزر جائیں گے، ان کی دولت ختم نہیں ہوگی، پھر مزید 50 سال کے لیے وہ دولت باقی رہ جائے گی۔ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان کے خزانے سے ہی آئے ہیں۔ کرپشن کی انتہا یہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کی ڈیٹیل آپ کو سب پتہ ہے تو میں اس کو کٹ کرتا ہوں، تیزی آگے بڑھتے۔ دوسری بات، مولا علی کا ایک فرمان ذہن میں رکھیے گا جو پروون ہے ہر دور کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے ایک زانی کی حکومت چل جائے، ایک شرابی کی چل جائے، لیکن ظالم کی حکومت نہیں چلے گی، پیریڈ۔ اور تاریخ میں یہ بات ہر وقت ہر دور میں ثابت پروف ہوتی رہی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے جو عاصم منیر اور شہباز شریف کے حکم پہ کس قسم کے مطلب ظلم جاری ہیں، کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ مخالفین کو جیل میں ننگا لٹکا کر مارا ہے انہوں نے۔ یہ ہمارے ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں، اس بندے نے بہت قربانی دی ہے پارٹی کے لیے، ننگا لٹکا کے مارا ہے۔ انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جیل میں بدفعلی کروائی ہے، ان کے نازک اعضاء پہ کرنٹ لگائے ہیں، سینے کے بال پلاس سے کھینچے گئے ہیں، خواتین کی بے حرمتی گھروں پہ جا کے ان چھاپے اور جا کے عثمان ڈار کی ماں سے یہ کہہ کے آتے ہیں کہ ہم تمہیں ریپ کریں گے اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ ایک
پی ٹی آئی کی خاتون ہے جو جیل میں، اس کی کڈنی میں اتنا شدید درد ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کڈنی کا درد کتنا شدید ہوتا ہے، وہ تڑپتی رہ جاتی ہے۔ ایک اور خاتون، اس کے بچے آگتے اس سے ملنے تو جالی میں سے اپنے نندے سے ہاتھ لگا کے اپنی ماں کو چھوتے ہیں، اور بلا سبب ان کو گرفتار کیا ہوا، صرف دہشت پھیلانے کے لیے، خوف پھیلانے کے لیے، اپنا پوائنٹ آف ویو 9 مئی کا جو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیج کے آگ لگوائی تھی، اس کو عمران کے سر ڈالنے کے لیے یہ سارے مظالم ہی کرتے ہیں۔ ایک پی ٹی آئی کے مقامی لیڈر کو اس کے بچے کو اتنا ٹارچر ہوا وہ کہ اس کا انتقال ہو گیا، 12-15 سال کا بچہ تھا۔ جب قبرستان میں اس کو دفنانے گئے تو اس کے باپ کو ہتکڑیاں لگا کر یہ قبرستان میں لائے، اس کو مٹی ڈالنا بچے کی قبر پہ مشکل ہو گیا، اور پھر فوراً کہا یہ 10 منٹ پورے ہو گئے، فوراً لے جاؤ۔ کیا ایسا ظلم اس نے کیا؟ ظلم تو تم نے کیا، اس کے بچے کو مار دیا۔ تو یہ سارے مظالم جو ہیں یہ now they will come to an end، یہ ختم ہوں گے، اور یہی حکومت کیسے چل سکتی ہے جہاں اتنے مظالم ہوں؟ اور مولا کا وہ قول میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ دیکھیے صاحب، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، حالات برسوں پرورش کرتے ہیں۔ آج جو آپ کے وہاں صورتحال ہے، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، مہنگائی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فیوچر نہیں نظر آتا، یہ لاوا پک رہا ہے، پک کے تیار ہے۔ اب کسی بھی دن، وہ اس دن کل پرسوں میں نے آپ سے ایک بات کی تھی نا، ہر چیز کی ایک ٹائم لائن ہے، اس ٹائم لائن پہ جس ڈاٹ پہ پہنچنا ہے اس تحریک کو، وہاں پہنچ کے یہ ایرپٹ ہوگی، اور پھر دیکھے گا کہ کیا انجام ہوتا ہے ان ظالموں کا۔ ایک عرصے کی محرومی کسی دن ایک چھوٹے سے واقعے سے اسپارک بن جاتی ہے، بھوسے میں جیسے چنگاری آپ پھینک دیں۔ امریکن ہسٹری میں آپ نے ان کا پڑھا ہوگا، روزا پارک کا کیا ہوا تھا، 50s کی بات ہوگی غالباً۔ وہ بس میں سوار ہوئی، کام سے آ رہی تھیں، تو ڈرائیور نے ان سے بدتمیزی کی اور کہا تم اپنی سیٹ جو ہے گورے کو دو، پیچھے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں بہت تھکی ہوئی، میں نہیں دیتی۔ بس اتنا سا واقعہ تھا۔ پھر جو آگ لگی ہے وہ آپ نے دیکھی۔ یمن میں ایک نوجوان سبزی والا تھا غالباً، اس کا ٹھیلا الٹا دیا تھا، کیا کیا تھا۔ ایک فلیشنگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ جس وقت سامنے آ جاتا ہے تو پھر تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک طویل جو محرومیاں ہیں، پاکستان کے عوام کے پاس 70 سال کا انتقام ان کے دلوں میں ہے، ان کے لیے، کرپٹ لیڈروں کے لیے اور جرنیلوں کے لیے۔ یہ بات یہ بھولے نہیں، کسی اور انداز سے آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے ایک ایک کو پتا ہے، یہ لاوا تیار ہے۔ اب اس لاوے سے بچا کیسے جائے، یہ اہم بات ہے، ان کو بھی غور کرنا چاہیے، پوری قوم کو غور کرنا چاہیے۔ اچھا صاحب، اب یہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو اس کے لیے ذرا تاریخ کے کچھ اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ جب کسی قوم پہ ایسا وقت آیا ہے انتشار کا، تو انہوں نے اس انتشار کو کیسے ہینڈل کیا ہے۔ آپ اگر امریکن ہسٹری جو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں جو لوگ، ان کو یاد ہوگا کہ 1860 میں جب یہ ابراہم لنکن کا الیکشن، وہ کتنا بڑا فساد ہو گیا تھا ان کے الیکشن پر، اور 1860 میں جو ان کے اصل مسئلے کئی طرح سے وہ گھر چکے تھے، یعنی وفاق کا، فیڈرل سے صوبوں کا وفاق سے جھگڑا، کچھ صوبے ناراض ہو کے کہیں گے ہم اپنی آزادی، ہم آزاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر یہ سلیوری کا چکر کہ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں کالوں کو غلامی رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس قسم کے بے پناہ مسائل تھے، تو باقاعدہ جنگ ہوئی، اور صرف نیو یارک میں 39,000 لوگ جو ہے وہ سول رائٹس میں مارے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر شکاگو میں 24,000، بڑی قربانیاں، بڑی جنگ ہوئی ہے نارتھ اور ساؤتھ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ان کا بھی تھا، وہ کچھ ڈیموکریٹ کا چکر تھا، ان کا وہ نومینیشن نہیں ہو پائی تھی اس زمانے میں بھی، ان کے وہاں ایک ہی چکر چل گیا تھا۔ خیر، ان باتوں میں نہ چاہیے آپ، میں اس کو آج کے آپ کے حالات سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، ایک تاریخی بات ہے جو یاد آ گئی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا ان حالات میں جب چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، کہ اسٹیٹ جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے لڑ رہی ہیں، کالوں کی سلیوری کا مسئلہ ہے، اس کے الیکشن کا مسئلہ ہے، ہر طرف مسئلے تھے۔ انہوں نے ابراہم لنکن کی صلاحیتوں کا استعمال کیا، اور ابراہم لنکن نے، کیونکہ وہ بالکل کرپٹ نہیں تھا اور باعث نہیں تھا، تو اس نے پوری قوم کو جو ہے یکجا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ قیادت دے دی، اور وہ اس مسئلے سے
آگے نکل گئے. غالباً ورجینیا میں گیو اپ کیا تھا فوجوں نے. اچھا یہ تاریخی باتیں ان کو چھوڑ دیجیے. آپ کے وہاں جو سچویشن ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ آپ بھی چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کے وہاں ایک بہت ہی خائن جنگ جو ہے نا وہ جرنیل لڑ رہے ہیں عدلیہ کے ججز کے ساتھ. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ بہت زبردست یہ تصادم ہے. الیکشن آپ کے یہاں بھی وہ ان کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. یہ جو ابھی الیکشن ہوئے تھے عمران خان کی پارٹی جیت گئی ہے لیکن یہ فارم 45 47 اس کو بنا کے فوج نے ان کو ہروا دیا. بجلی کے کرائسز ہیں, کس بری طرح کی مہنگائی ہے, یہ سارے کرائسز ہیں. آپ کے پاس ایک امید ہے نکلنے کی اور وہ امید ہے عمران خان. دیکھیے امریکنز نے تو اپنی اس لیڈرشپ کو استعمال کر لیا. آپ کی قوت جو ہے عمران خان کی اس کو آپ پاکستان کو یکجا رکھنے میں آگے بڑھنے میں استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو اسی قوت کو مار دیں اور پاکستان کو برباد کر دیں. یہ آپ کے اختیار میں ہے. جتنی جلدی آپ یہ بات سمجھ جائیں اتنا اچھا ہے پوری قوم کے لیے, پاکستان کے لیے. جو جرنیل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ بات ان کو سمجھائیں, عاصم منیر کو منائیں, پیار سے سمجھائیں. اگر یہ نہ سمجھیں تو ان کو باہر کریں, کیونکہ جب تک ان کا جو ذہن جہاں پہ اٹکا ہوا ہے نا کہ میں 5 سال تک حکومت کرواؤں گا اور اپنی بات منواؤں گا, قوم آپ کی بات نہیں مان رہی. آپ نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے اس 2.5 سال میں کہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھا جائے, امید سے دیکھا جائے آپ کی طرف. آپ نے ایک کام بھی ایسا نہیں کیا ہے. جو اکثر میں کہتا ہوں نا what to do and what not to do, یہ سیاست میں بہت اہم ہوتے ہیں. آپ سارے وہ کام کرتے آئے ہیں what not to do. تو آپ سے کوئی امید نہیں ہے, آپ آگے سے ہٹ جائیے. دیکھیے یہ بجلی کا جو بحران چل رہا ہے, یہ جو اتنے مہنگے بل آ رہے ہیں, یہ لوگوں کی پیٹ پہ آپ لات مار رہے ہیں. اور یہ لات کب تک کون سہے گا, کیوں سہے گا, کتنی دیر تک سہے گا, کیوں کسی کا بچہ بھوک سے مر رہا ہے, کوئی خودکشی کر رہا ہے. یہ سارے حقائق ہیں, یہ کوئی سٹوری یا ایگزیجریشن نہیں ہے. پورا معاشرہ اس سے پریشان ہے. اس وقت جو مسئلہ ان کو درپیش ہے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی مذہب منافرت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی بارڈر کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ توجہ ہٹا دیں گے. یہ پیٹ کا مسئلہ ہے, یہ بھوک کا مسئلہ ہے. جس آدمی کی تنخواہ 40,000 ہے اس کے گھر 30,000 کا بل پہنچ جائے, وہ آپ سمجھتے ہیں باہر نہیں نکلے گا. یہ تو آپ کو جماعت اسلامی نے اس وقت بچایا ہوا ہے کہ وہ پرامن انداز سے آگے دھرنے میں بیٹھ گئے ہیں. اچھا اس کا فرق سمجھیے, وہ پہلے بھی ایک دفعہ فوج کے ہاتھوں استعمال ہوئے تھے, اس مرتبہ پھر وہ استعمال نہ ہو جائیں, ڈر یہ ہے. دیکھیے جماعت اسلامی وہ کردار ادا کر رہی ہے کہ لوگوں کے اندر جو فرسٹریشن ہے اس کو نکالنے کے لیے دھرنا ہو رہا ہے کامیابی سے. جیسے کوک کی بوتل کو جب آپ کھولتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ کھولتے ہیں تاکہ اس میں سے گیس نکلتی جائے, ایک دم دھماکہ نہ ہو جائے. وہی کام جماعت اسلامی ان کے لیے کر رہی ہے, فوج کے لیے. اچھا ایک اور فکر کی بات ہے سوچنے کی. دیکھیے حقیقت یہ ہے جماعت اسلامی بہت اچھی جماعت ہے, میں تو ان کو بہت پسند کرتا ہوں, لیکن ان کے جو سپورٹر ہیں وہ مڈل ایج کے لوگ ہیں, زیادہ تر وہ سکون سے دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس دن یہ دھرنا پی ٹی آئی نے شروع کیا اس کے سپورٹر سارے ینگ لوگ ہیں, اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی تحریک چلتی ہے تو ینگ ہی لوگ ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں. یہ بنگلہ دیش میں بھی کیا ہوا, ایک نوجوان, وہ تصویر آپ دیکھیے, اس نے آ کے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا مارو اگر گولی مارنی ہے. ان ظالموں نے 70 گولیاں ماری اس کے سینے. آپ یہ کام کریں گے؟ آپ کر سکتے ہیں مجھے پتا ہے, لیکن آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو آج حسینہ کیا ہوا ہے. حسینہ شیخ, کیا نام ہے ان کا, حسینہ شیخ. اس سے پہلے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں, اب جو سپورٹ, مورلی سپورٹ جو ہوا چلی ہے بنگلہ دیش سے اس طرف, اب اس نے پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہے نا کچھ ہمت عطا کی ہے, اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بغیر اجازت کے اب جلسہ کریں گے, کیونکہ جب تم سے اجازت لینے گئے تم نے اس میں رکھنے پیدا کیے. اب جو ہمت وہ پکڑیں گے, اور کسی دن بھی کوئی بڑا حادثہ ہو گیا
تو وہی جو میں نے آپ کو بتایا نا روزہ پارک والا، کہ ایک عرصے سے وہ سلیوری کے اس میں تھے، لیکن بس میں چڑھی، ایک واقعہ وہ اس کا اظہار، مطلب ایک وقت ہوتا ہے، برسوں کی محرومیاں ہوتی ہیں، اور ایک کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ جس وقت وقوع پذیر ہو گیا، وہ فلیئر اپ کر گیا، تو پھر وہ کر گیا۔ اور یہ ایشو جو ہے پاکستان کا، یہ تم ہینڈل نہیں کر سکتی، یہ فوج بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو، کیوں؟ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ایک سیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں یہ جو، اور کما کون رہا ہے؟ یہ نون نواز شریف کے گھر والے، اس کے گیلانی والے، پیپلز پارٹی والے، ان سے جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10 سال سے اگر تم کما رہے ہو اربوں خربوں روپے، تو 2 سال کے لیے رکو، انٹل کی اکانومی بریتھ کرنے لگے پھر واپس کرنا۔ یہ ان کو روک سکتے ہیں؟ نیگوسیشن آنی چاہیے، درد ہونا چاہیے دل میں غریبوں کا۔ ان کے دل میں صرف درد ہے ان امیروں کا کہ ان کے پیسے بن جائیں، جن کے کارخانے بند ہیں ان کو بھی پیمنٹ کر رہے ہیں، جو کم پیداوار کر رہے ہیں ان کو بھی فل پیمنٹ کر رہے ہیں۔ کیا دھاندلی ہے یار، کتنی دھاندلی کرو گے؟ اب یہ دھاندلی از کمنگ ٹو این اینڈ۔ تو کیا کس نے کہا تھا آل گڈ تھنگ مسٹ اینڈ، ختم تو ہونا ہوتا ہے نا کبھی نہ کبھی۔ پاکستان اس دہانے پہ کھڑا ہے کہ یہ، چونکہ میں دوبارہ کہتا ہوں یہ چیز، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو آپ ایسے کر کے ادھر ادھر کر دیں، یہ لوگوں کے دن اور رات آپ نے برباد کر دیے ہیں، اور اب وہ نکلیں گے، ضرور نکلیں گے، اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں، کوئی ان کو سمجھائے، عقل دے، اور ہم آگے بڑھ جائیں، ان حالات سے بچ جائیں۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، اور اس سے پہلے کہ غریبوں کا خون بہنا شروع ہو، سڑکیں رنگین ہو جائیں، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔